پاک کی فضیلت کے حدیث پاک سماعت فرمائے سرکار عالم رسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یعنی جنت کا راستہ کس کو یاد ہوگا؟ جس کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا یاد ہوگا. جمعہ کے دن ویسے ہی درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. آپ سارے مل کر یہ دفعہ واسع بلند کوشش کرنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج 13 رمضان مبارک ہے اور اسی ہفتے کے اندر 17 رمضان مبارک آنے والا ہے. 17 رمضان یہ بھی ایک تاریخی دن ہے. قرآن پاک میں اس کو یوم فرقان کہا گیا ہے، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر سن 3 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا. اسلام اور کفر کی یہ پہلی جنگ تھی. اسلام اس سے پہلے چونکہ تعداد تھوڑی تھی، اب جب سرکار علیہ السلام مکے میں رہتے تھے اس وقت جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی. اختصار بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. ورنہ واقعہ جو غزوہ بدر کا ہے اور اس کا پس منظر جو ہے وہ بڑا طویل ہے. کما آپ کو ساری تفصیل اس کی بیان کرنا مختصر وقت میں مشکل ہوتا ہے. خاص باتیں اور ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے، اصل مقصود ہمارا بیان کرنے کا کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کفار مکہ کے ظلم و ستم سے اور صحابہ کرام پر جو انہوں نے ظلم کی آندیاں سنائی ان سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر مکے سے مدینے ہجرت کر گئے. لیکن مکے میں اگر کفار مکہ تھے تو مدینہ کے اندر منافقین تھے اور یہود و نصارہ تھے. یہودی اس طرح تو مخالفت نہیں کرتے تھے، بظاہر سب سامنے ہو گئے، لیکن وہ خفیہ کام کرتے تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اور مکے والوں نے سرکار کے مدینے ہجرت کرنے سے پھر بھی کام سے باز نہ آئے. جب بھی ان کو موقع ملتا وہ سمجھتے تھے کہ اگر مدینے کے اندر اگر اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کا اثر و رسوخ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کل کو ہو سکتا ہے مکے میں چڑھائی کریں اور مکے میں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے. ابو سفیان قافلے کی گھر سے گیا تھا، مقصود کا یہ تھا کہ جنگی ساز و سامان خریدا جائے اور مسلمانوں کو اس میں تکلیف دی جائے. وہ جب قافلہ واپس آ رہا تھا سرکار کو خبر ہوئی آقا علیہ السلام نے وہی جو مال تجارت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، سرکار نے اپنے صحابہ کا ایک گروہ بھیجا تاکہ اس قافلے کو پکڑ لیا جائے، تاکہ وہ جو مال ہمارے لیے انہوں نے استعمال کرنا ہے ہم اسی پر قبضہ کر کے ہم مضبوط ہو جائیں. ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس کو کسی طریقے سے خبر ہوئی اور یہ مدینے کے راستے سے گزر کے جاتا تھا. وہ ایک مقام پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں اونٹنیوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی.
کرتے جی۔ ہیں بینگنی۔ ابو سفیان نے اس بینگنی کو توڑ کے دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں ملی۔ اس نے کہا یہ یثرب کی اونٹنی ہے جنہیں یہ یہاں ملتی ہے۔ وہ سمجھ گیا، وہ یہ بدر کی طرف سے رستہ بدل کے نا سارے سمندر کی طرف بڑا لمبا چکر کاٹ کے اس نے رخ بدل دیا، کیونکہ ادھر سے مسلمان آئیں گے ہمیں پکڑ لیں گے۔ دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ ایک تیز رفتار سوار کو اونٹنی پر سوار کر کے مکے بھیج دیا، مکے والوں کو جا کے خبر دے دو کہ تمہارے قافلے کو مسلمان جو ہے سرکار کے ساتھ مسلمان وہ قبضہ کرنے والے ہیں، وہ مدد کے لیے پہنچو۔ اب وہاں جب مکے کے اندر اعلان ہوا تو وہ ابو جہل اور اس کے جتنے بھی حریف تھے وہ سارے غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا اور پورا لشکر تیار کیا، لشکر تیار کر کے وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام کی خدمت، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام سنایا۔ ابو سفیان نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھائی میں عافیت کے ساتھ محفوظ ہوں، خطرے سے باہر، آپ نہ آئیں۔ لیکن ابو جہل کو امت کا فرعون ہے نا، وہ آکڑ ہوتی ہے نا بندے کے اندر کہ ہم نکلے پھر اس کو دم ان کو جو ہے نا وہ ناکو چلے چبا کر آئیں گے۔ جو فرعون ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے، وہ اپنی طاقت کو دکھاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سب نے محمد عربی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سبحان اللہ۔ مکے والوں نے اعلان کیا، تب وہ بے 700 سے لے کر 1000 تک یا 900 تک کی تعداد کو اکٹھی کی۔ اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ شاہ سوار تھے اور بڑے بڑے طاقتوں والے، بڑے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر وہ مسلمانوں کے لیے حملہ کرنے کے لیے مکے سے نکل آئے۔ بڑا لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی ہمیں لڑائی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتا تھا کہ آج ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانا ہے۔ وہ چلتا مختصر یہ ہے کہ بدر کے مقام پر آج کو اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کیا، کیونکہ وہ ماحول جنگ کرنے کا نہیں تھا، جہاد کرنے کا نہیں تھا، مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں جنگی سامان کی ضرورت ہے جیسے دور حاضر کے مطابق ہے۔ لیکن چونکہ وہ آ چکے تھے، اب اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کا سورہ بدر کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ لیا۔ جب مشورہ لیا تو مہاجرین جو صحابہ تھے نا وہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے اور ان کو ناکو چلے چبا دیں گے۔ سرکار نے کی تقریر سنی، لیکن سرکار علیہ السلام مطمئن نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن معاذ، یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ مدینے شریف والوں میں سے تھے۔ چونکہ مدینے والوں نے یہ عہد کیا تھا کہ مدینے کے اندر اگر کافر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، باہر پر انہوں نے وعدہ نہیں کیا۔ تو سرکار سوچ رہے تھے کہ ابھی مدینے والے انصار صحابہ کیا کہتے ہیں، اس حضرت جو مشہور قبیلے تھے یہ کیا کہتے ہیں۔ سرکار ان کی بات سننے کے لیے یعنی اظہار ایسے کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت کے ساتھ معاذ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ مہاجر صحابی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو بیان کیا ہے ہم اس پر لبیک کہتے ہیں، لیکن سرکار خاص طور پر ان کی طرف سے، مدینے والوں کی طرف سے یہ بات سننا چاہتے تھے۔ تو حضرت کے ساتھ معاذ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اظہار کریں کہ کیا ہونا چاہیے، قسم بخدا ہم مدینے والے صرف مدینے تک ہی آپ کی مدد نہیں کریں گے، یا رسول اللہ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھ لیا ہے
اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم ملک یمن تک اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں، اگر چاہتے ہیں تو ہم پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو چلا کے دوڑا دیں، اور اگر کہتے ہیں دور تک ہمارا مال بھی، ہماری جان بھی، ہمارا جو کچھ بھی ہے سب حضرت آپ کے لیے حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ کی یہ حضرت سعد کی یہ بات سن کر نہ سرکار اتنے مسکرائے کہ آپ کا چہرہ مبارک گلزار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابی کی اس جرأت پر اور اس بیان پر سرکار خوش ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر نور کی پہلی کرنیں تھی، لیکن جب سرکار خوش ہوتے تھے نا تو کیسا کیفیت کیا ہوتی تھی؟ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگاروں میں لکھا ہے جیسے شیشے کا ایک ٹرے اور اس میں انار نچوڑ دیا جائے، شیشے کا ٹرے ہو، پلیٹ ہو، اور اس میں انار کو نچوڑ دیا جائے، وہ کیسا منظر ہوتا ہے؟ اور میں جب سرکار خوش ہوتے تھے تو سرکار کے چہرے مبارک سے ایسے لگتا تھا جیسے انار کو بھی تازہ کر مصطفیٰ کے رخسار کو چرا دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے چہرے سے نور کی آسے ڈاکیں نکلتی۔ حضرت معاذ نے جب عرض کیا تو یہ وہی معاذ تھے، حضرت سعد تھے جو واحد صحابی ہے، واحد صحابی ہے جو نبی کریم علیہ السلام ان کو فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا سعد، یعنی حضرت سعد کو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری ماں قربان، ہمارا باپ قربان آپ پر، لیکن سرکار ان کو فرماتے تھے فرمایا سعد تیر چلاؤ اوپر محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد وہ صحابی رسول ہے، بڑا ان کو اللہ نے شرف عطا کیا کیونکہ سرکار کو خوش کیا ہے۔ واقعہ بڑا ان کا طویل ہے، باقاعدہ حضرت سعد کا بیان ایک چاہیے کہ جس پر ان کی شان کو بیان کیا جائے، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ المختصر ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جن صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں اپنا مال جان سب کچھ قربان کیا، سرکار نے آخری وقت میں ان کو کن انعامات سے نوازا۔ بہرحال صحابہ بدر کے میدان پر پہنچے، بدر کنویں کا نام ہے، یہ آج بھی مدینہ شریف جائیں تو اس کے قریب ہے، بدر 70 تقریباً میل کے فاصلے پر ہے، کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ کلومیٹروں کا حساب ہے، بدر کے میدان پر پہنچے۔ اتفاق سے ہوا کیا کہ جہاں سرکار نے پڑاؤ ڈالا مسلمانوں بیٹھے وہ جگہ ریتلی تھی، اور جہاں کافروں نے قبضہ کیا وہ سخت جگہ تھی۔ اب حدیث پاک کیا آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ اب ادھر تعداد بہت زیادہ ہے اور ادھر 305 تھے جنہوں نے جنگ کیا نا باقاعدہ، وہ 305 کے بدر کے میدان، ویسے 313 بدر میں شمار ہوتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ سے عثمان غنی اور حضرت زید کو اور چند صحابہ کو 8 صحابہ کو سرکار نے مدینے میں رہے، لیکن سرکار نے ان کو بدر میں شمار کیا کیونکہ حضرت سرکار کی شہزادی حضرت رقیہ اس میں بیمار تھی، چچک کے مرض کے اندر، تو وہ جان لینا مرض ہوتا تھا، تو سرکار کے ساتھ نے حضرت عثمان کو روکا کہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرے۔ تو بہرحال ادھر سرکار کی شہزادی بیمار ہے، ادھر بدر کا میدان ہے، اور اتفاق سے میں نے عرض کیا کہ پس منظر اس کا اور اس کا یعنی محل جغرافیہ کیا تھا کہ جس طرف ریتلی زمین تھی ادھر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، اور جس طرف سخت زمین تھی وہاں کافر آ کے بیٹھ گئے۔ اور اس کیفیت کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ساتھ رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات میں نبی کریم علیہ السلام کتنے رب کی بارگاہ میں گر گئے، کتنے گر گئے، اور میں آپ کی دوش مبارک سے چادر نیچے اتر گیا، سجدے کے اندر سر رکھ کے عرض کر رہے ہیں، اور بڑے الفاظ ہیں، عرض کی مالک یہ میرا سرمایہ ہے 313 جن میں طائف کے پتھر کھا کے ان کو تبلیغ کا لیے تیار کیا ہوا ہے، میرے جسم پر مکے کے لوگوں نے اجڑیاں ڈالی، مجھے مکے میں رہنے مجبور کر دیا،
से हिजरत करके मैं मदीने आया। मेरे रब ये मुट्ठी भर मुसलमान है, अगर आज इनकी बदर के मैदान में मदद ना हुई तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये कैफियत थी और अल्लाह की बात का सजदा रेज़ी कर रहे थे, ये डरा रहे थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं सरकार ने अचानक सर मुबारक उठाया और मैं अर्श से फरमाया सिद्दीक़ अकबर बशारत को, मेरे रब ने वादा किया है कि महबूब तेरी मदद को मैं फरिश्तों को भेज दूंगा। 313 है और उधर मुश्रिक की तादाद 1000 या 900 या 550 जंगी मर्दों की थी। 550 जंगी मर्दों के साथ मुख्तलिफ अखबार हैं और उनके साथ 100 घोड़े, 700 या कुछ ज्यादा ऊंट थे, बड़े उनके साथ गाने वालियां ताइफा और बड़े वो घमंड कर रहे थे। और मुसलमानों की इतनी तादाद थी, पहले अर्ज किया है जंगी सामान कितना था, 3 घोड़े, उधर कितने हैं 100 घोड़ा है, इधर 3 घोड़े, मुकाबला आप देख लीजिएगा। इधर 70 ऊंट 6 से हैं और उधर तादाद क्या है 700 ऊंट है, 7 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। इधर मुसलमानों की तादाद 313 या 305 है और उधर तादाद कितनी है 1000 के लगभग है। और पहले ऐसे नहीं होता था जैसे आज मोर्च में बैठ के बटन दबाना है और मोड कंट्रोल मिसाइल चलना है, जनाब वो पिन निकालनी है तो वो फायर हो जाना है, मिसाइल मारना है या जनाब ग्राउंड हमला करना है। नहीं, वहां हाथों में हाथ डालकर फिर ताकत की जो है वो मुजाहरा किया जाता था। जब सरकार ने सलात ने दुआ फरमाई तो रब ने रहमत की बारिश नाज़िल फरमाई। सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या कि जो पथरीली जमीन थी, सख्त जमीन थी, बारिश में वहां कीचड़ हो गया और जो रेतली जमीन थी वो जम गए। मुसलमानों की पहली नुसरत यहाँ आ पहुंची। नबी करीम अलैहिस्सलाम साहबंदी फरमाई सहाबा की और एक सहाबी रसूल ने अपना पेट उसका कुछ आगे बढ़ा हुआ था, सरकार ने उंगली के साथ या छड़ी के साथ उनको ना ऐसे मारी पीछे करने के लिए। अब इधर जंगबंदी सफेद बनाई जा रही है, सामने काफिर है मुसलमानों का, वो साबंदी हो रही है, कैफियत क्या है। वो सहाबी खड़े हो गए, बस कहते हैं या खुदा पहले मुझे इसका बदला दे फिर बाद में जाऊं। सरकार ने फरमाया मैं हाजिर हूं। उन्होंने अर्ज किया या खुदा मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं है, आप या अपने जिस्म से कपड़ा उतारे तो फिर मेरा बदला होगा। जैसे आपने मेरे पेट पे फूंका मारा है, मैं भी आपसे बदला लूंगा। सरकार ने अपना दामन उठाया तो सहाबी हुजूर के जिस्म से चिमट गए। सुभान अल्लाह। सहाबा तो परेशान थे कि इधर जंग हो रही है और तू क्या कर रहा है, लेकिन वो जानता नहीं था, वो तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इधर जंग का मामला है, अर्ज करने लगा या रसूल ये कभी सोचा जा सकता है कि मैं टकरा लूं, लेकिन मुझे पता चल गया है आज बदर के मैदान में मैंने शहीद हो जाना है। मेरी ख्वाहिश क्या है आखिरी तक हो और हुजूर के जिस्म से मेरा जिस्म बंद हो जाए ताकि जहन्नम की आग से मैं बरी हो जाऊं। सुभान अल्लाह। ये सहाबा की मोहब्बत का राज था। उधर से उनका शहबा बड़े बड़े काफिर सामने निकले ना, तो इधर अंसार सहाबा में से 3 साहबी आगे बढ़े। पहले मुकाबला हुआ था 2-2-3 का, फिर उसके बाद अब वो मक्के वालों ने उनका शहबा बड़े बड़े सरदारा ने मक्का लोगों ने कहा कौन हो तुम, खौफ पहने हुए थे। उनका जब अंसार है तो आपसे हमारी बात नहीं है। कहने लगे हमारी बरादरी के निकाले हमारे मुकाबले के। कहते ना यार ये मेरे मुकाबले में हम कुरैशी हैं, हम मक्के वाले हैं, हमारे मुकाबले में निकालो। सबसे पहले मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने किन को खड़ा किया और कहा उठो हजरत असदुल्ला, हजरत मीर हमजा को। और मैं चाचा जी आप उठे, आपने अपनी आल में से सबसे पहले तो बात के पेश की। दूसरे हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब
مولا علی جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھائے، سبحان اللہ، جن کو اسد اللہ خدا کہے، جن کی ماں نے جن کا نام حیدر رکھا ہو، اور احد کے میدان میں جب میرے حمزہ شہید ہوئے نا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو نہیں ہو رہے، کیونکہ چہرہ دیکھا مسرا کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اب بس کر دو، یہ عرض کر دیکھو تیرے چچا کا نام اسد اللہ آسمان کی جو ہے وہ اوپر سے آسمان پہ لکھ دیا ہے، فرشتوں میں لکھ دیا ہے، امیر حمزہ آج کے بعد اسد اللہ واسطہ رسول ہے، اللہ اور مصطفیٰ کے شیر ہے۔ سرکار اب ادھر امیر حمزہ ہے، حضرت علی ہے، حضرت عبیدہ ہے، ادھر عتبہ شیبہ دیگر، حضرت علی نے بھی وعظ کیا، واسطے جہنم کر دیا، میرے حمزہ نے بھی وعظ کیا، ان کے مقابلے میں داؤس کو واسطے جہنم کر دیا، حضرت عبیدہ بن حارث یہ تھوڑے بوڑھے تھے، وہ کافر نے تلوار ماری تو آپ کا پاؤں کٹ گیا، پھر حضرت علی اور میرے حمزہ آگے بڑھے اور اس کو بھی واسطے جہنم کر دیا۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی، جب جنگ شروع ہوئی نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے 3 بھاگ رولے سے آتے ہیں، کیا ہے بھاگ رونا سمجھتے ہیں؟ گولا جی، جیسے ایسے آواز کی آتی ہے، ایسے آواز جھوم سا ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق اکبر دیکھو ابھی جبریل امین 1000 فرشتوں کی فوج لے کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بدر کا میدان تھا، واحد جس میں جس میں جنگ لگی۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، نبیوں کی مدد ہوتی رہی، فرشتے آتے رہے، روح ڈالتے رہے، باقاعدہ جنگ کی حمایت کی بدر کے میدان میں، اور دنیا کے اندر واحد جنگ ہے، بدر کا میدان ہے جس میں میرے مصطفیٰ کی حفاظت میں حضور کی تائید کے لیے رب نے جبریل امین کو 1000 فرشتوں کی فوج دے کے بھیجا۔ پھر ایک معاملہ چلا، باسی آئی، حضور نے فرمایا یہ دیکھو میکائیل 500 فرشتوں کی فوج لے کے آ گئے، اسرائیل 500 فرشتوں کی فوج لے کے آ گئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، کوئی آواز دے رہا تھا آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، کہتے ہم بڑے پریشان تھے، کوئی نظر کو آتا نہیں، کہتے آگے بڑھو۔ تو بعد میں حضور کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا تو فرمایا یہ جبریل تھے جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے آگے بڑھو۔ ابھی تو صبر تو کرو یار، بدر کا میدان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تائید کے لیے اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے اس لیے مصطفیٰ کی مدد کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر تمہارا عقیدہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، اگر بدر میں 313 ہو، ہزاروں کا لشکر ہو تو فرشتے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت لازم ہونی چاہیے۔ اور یہ واقعات ہم نے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھے، 1965 میں جو جنگ ہوئی تھی، انسان کے تصور میں کبھی کرے نا اس پر تصور کہ چونڈے محاذ پر 600 ٹینک کا حملہ سنتے ہیں ہم و بیش، اور کہتے تھے ہم نے دوپہر کا کھانا جا کے لاہور کھانا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بنا ہے، یہ اولیاء کا فیضان ہے، قربانی ہے، لاکھوں مسلمانوں کی قربانی ہے۔ اگر بدر میں مدد کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں تو 1965 کی جنگ کے لیے بھی کئی بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا ہم نے دیکھا راوی پل پر ایک بابا کھڑا ہے، گولے گرتے ہیں لیکن پکڑ کے ہم نے چوبے میں ڈالتا جاتا ہے، فرمایا وہ کون تھے؟ خدا صاحب تھے جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر غیرت ایمانی میں پیدا ہو، یہ پاکستان جو اسٹیٹ بنی ہے نا، اس کے اندر آج بھی ایسے ایسے عاشق موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم صرف رب سے ڈرتے ہیں، صرف رب سے ڈرتے ہیں، وہ کافر کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جہل سے بڑا کوئی کافر نہیں تھا، فرعون تھا، یہ ٹرمپ، یہ امریکہ کے جتنے بھی گندے کیڑے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی تو انسان بنے، ہم بھی تو حضور کے غلام بنے، ہم تو بلی میں کرتے ہیں تو گھر میں گھس جاتے ہیں،
دین کی بات کرتے ہیں عمل کا درس دیتا ہے. احد کے میدان میں سرکار علیہ السلام کے سر مبارک پہ خوف ٹوٹ گیا. اس کی دو گولیاں سرکار کے سر اقدس کے اندر گھس گئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ, صحیح نزدیک ہے پر عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے تو میں دانت کے ساتھ اس کو کھینچوں. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہنے لگے صحیح کے پر تم ہر جگہ آگے بڑھتے ہو, ہمیں بھی کہ خدمت دو. اس سرکار کے سر مبارک پر جو خوف تھا, یہ وہ مقدس ہستی سرکار جو کائنات کے محبوب ہے, دولہ ہے, رب کے محبوب ہے, احد کے میدان میں سرکار کے سر مبارک کو, دندان مبارک کو شہید کیا گیا, نقصان پہنچایا گیا, بلکہ احد کے میدان کے اندر اعلان ہو گیا کہ سرکار کو شہید نہ بھیجا گیا. ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں تو سادہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. ہمیں کوئی کہے نا دین کے معاملے میں بات کرنی پڑے ضرورت کی نہیں کرتے. ادھر سے بات کر کے نکلے گا تو سچی بات کر کے مسجد کے دروازے پہ کرنی پڑ جائے تو سارے کوئی تک کر کے نکل جاتا ہے, کوئی تک کر کے نکل جاتا ہے. بڑے محاذ ہے. پہلی کا ایک مرنا ہے, 70 سال کیس لڑتے رہتے ہیں. کوئی دین کی بات آ جائے, کوئی بتا بات کرنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کی قربانییں صرف یہ ایک سننے سنانے تک نہیں, ہمیں اس کو پڑھ کر ہمارے اندر غیر ایمانی پیدا ہو. یہ کفر جانتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی لڑ کے ہم ان سے فتح حاصل نہیں کر سکتے. یقین جانتے ہیں آج بھی دعویٰ میں رسول پر بیٹھ کر ایک مسلمان سارا کفر اکٹھا ہو جائے, ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے اندر غیرت ایمانی ہو, جذبہ جہاد ہو, شوق محبت ہو. اور بدر کے میدان کے اندر یہ بھی کہیں ہوتے ہیں نا بھیا, برادری ہے, رشتہ داری ہے, دوست احباب ہے. عجیب معاملہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کا مام کا معاملہ کیا تھا, کیوں یہ مقام دیا. بدر کے میدان کے اندر ادھر بیٹا ہے, سب نے باپ ہے, ادھر حضرت مصعب بن عمیر ہے, ادھر سب نے بھائی ہے, ادھر حضرت عمر بن خطاب ہے, ادھر ماموں ہے, ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے, ادھر والد ہے. دل تو چاہتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں یہ میرا وہی بھائی ہے جس سے میں کھیلا کرتا تھا, یہ تو مان دولیا دیا کرتی تھی. ہم بچپن میں ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے, لیکن ایک طرف برادری ہے, ایک طرف بھائی ہے, ایک طرف مصطفیٰ کی محبت ہے. جب دین بچتا ہے, جب بھائی بچتا ہے, میں نے مصطفیٰ کے دین پر اپنے بھائی کو قتل کر کے رکھ دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو حضور نے فرمایا کہ امت کے امین ہیں, انہوں نے پتہ کیا کیا, بدر کے میدان میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا. ان کی بھی تو محبت تھی نا, وہ تو ہمارے طرح روٹی کھاتے تھے. حضرت عمر بن خطاب, ماموں کا کتنا رشتہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ماموں کا سر کاٹ دیا. ہم کہتے ہیں کہ برادری ہے, انہیں کو پلیٹ بریانی نہیں کھوائی ہے, میرے واسطے کو نرم ہاتھ رکھو. انہیں 5000 کا نوٹ جیب چھپایا ہے, انتظامیہ والا نہیں ملے تو واسطے کو نرمی والا نوٹ اختیار کرو. اگر ایک تو ایک اجلاس کہیں مدینے سے لے کر آیا تو پھر اگر ادھر تقسیم ہوگا, ادھر کر سکتے ہیں حضرات. اب جہاں عدل کریں گے نا, عمر بن خطاب کی مدد پیچھے موجود ہوتی ہے. تمہارے اندر غیرت ایمانی تو پیدا ہو. آج برادری کے لیے, رشتے داروں کے لیے, پارٹیوں کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. کبھی دین کے لیے بھی ایسا کیا ہے. مولوی تو روڑا کرتے ہیں, مولوی کا کام بھی لوگوں نے بنانا ہے. آپ مقدمے جا کے دیکھ لیں کچہری میں مولویوں کے زیادہ ہے یا چودھریوں کے زیادہ ہے. چودھری فیصلہ آپ کریں کیا پکا جھوٹا ہے نا. میں تو کبھی کہا کرتا ہوں, وہ سب میرے ادھر کچہری میں ہوتے ہیں, کہتے کیا بڑا چلا وکیل ہے, بڑا پائیدہ وکیل ہے. جھوٹا بٹھائے نا تو اس واسطے وکیل بھی چل جاتا. ہمارا معیار کیا ہے. اور یاد رکھیں, ہم نماز پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, جب تک قرآن کے حکم پر عمل نہیں نہ کریں گے ہمیں کبھی عزت نہیں مل سکتی. میں کھاتا سود ہوں اور حاجت 5 کی ہیں,
وراثت میں اپنی بیٹی کی کھا گیا ہوں، بیٹی کو دی نہیں. میں علاقے کا بڑا صوفی ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں مسجد کا گلا توڑ کے جیب میں ڈال لیتا ہوں، تو میری زبان میں نصیب کیسے آئے گی؟ تو 100 حج بھی کر لے، میرا حج اللہ کی محبت میں قبول نہیں ہو سکتا. حضور کی محبت اور حضور کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرے. اور سب سے بڑا نافذ کرنے کا یہ ہے کہ یہ 6 فٹ کا جسم ہے، یہ جمعہ المبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے پتہ نہیں کب جانا ہے. پچھلے جمعہ المبارک میں ہمارے دوست سے گجرات میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے اور جامعہ کے پرنسپل بھی تھے. اچانک قرآن پڑھتے کرتے گرے یا فوت ہو گئے. موت ہے. میرے بھائی میرا بھی اور آپ کا بھی نام ہوتا ہے. کاش ایسے ہو کے جائے ہمارے دل میں حضور کی محبت ہو، میری زبان پر کلمہ جاری ہو. اور کلمہ ایسے نہیں جاری ہوگا کہ میں سود بھی کھاتا رہوں، رشوت بھی کھاتا رہوں، لوگوں کا مال بھی کھاتا رہوں، لوگوں کی جیبیں بھی کھاتا رہوں، دونوں پر مال ملاوٹ کر کے بیچتا رہوں. میں جناب مرچوں کو پھٹ ڈال کے بیچتا رہوں اور نمک کے اندر ملاوٹ کر کے بیچتا رہوں. میں دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچتا رہوں، لوگوں کے پٹھے مار کے جانوروں کو چارہ ڈال کے لوگوں کی افطار کے کرواتا رہوں. پھر میرا حج میرے عمل قبول نہیں ہوں گے، عمل پر قبول ہوں گے جب مصطفیٰ کے دین پر پکے دل سے عمل کریں گے. ہمارا ظاہر ایسا ہو، ہمارا باطن پر پکا ہو، تو پھر ہماری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سمجھ سکتی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ نے آدم کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ حضور کی محبت میں. اسلام کے مخالفت کیا ہے. یہ ٹرمپ کیا ہے، امریکہ کیا ہے، روس کیا ہے، ان کی کیا طاقت ہے مسلمانوں کو آنکھیں دکھانا؟ یہ ہمارے زمین پر چکے ہیں. اب پیسوں سے کوئی ترقی نہیں کرتا. اگر پیسوں سے ترقی کرنی ہوتی تو سونے کے پہاڑ پہ مصطفیٰ کے ساتھ چلتے. حقیقت بات ہے. صحابہ دنیا چوس کر پانی پی کر جہاد کرتے تھے. اب مرغ کھا کے کٹیاں کے تکے کھا کے اور کوٹلی بابا کے سب کو زیادہ گوشت نہیں کرتے پورے علاقے سے. حضور کے نام کا کھانے والے کا کام کوئی نہیں کرتا. آج نیت کر کے اٹھے. دین کے معاملے میں کبھی بھی کوئی موقع ہے تو پیچھے الجہاد الجہاد ہر مغربی باز یہ نہیں آئے جنہیں اپنے سیاسی لیڈر کا نعرہ مارتا نا. میں قرآن کی بات اور حدیث کی بات کر رہا ہوں. یہ تمہارا کہنا کہ تمہارے لیے باعث برکت ہوگا. کم از کم کرنا نہیں تو ایک شوق تو پیدا ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں کبھی بھی جہاد کا کبھی شوق پیدا ہو منافق کی موت کرتا ہے. الجہاد الجہاد ہر بندہ بولے الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ لوگوں میں کوئی حکومت نہیں. دین نہیں لانا. اگر دین آنا ہے تو ممبر رسول سے دین آگے پھیلنا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے سرکار کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ جہاد عطا فرمائے. اور ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا جو جہاد کرنے کے لیے یہ نا بدر کے میدان میں اور بدر سے فارغ ہوئے نا, صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا کئیوں کی گردنیں پہلے کٹ جاتی تھی, ہم تلوار اٹھاتے تو گردن پہلے کٹی ہوتی تھی. 2-3 منٹ کے لیے وقت کا مجھے کچھ حال ہے لیکن موقع بار بار ملتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تو گردن پہلے کٹ کے نیچے گری ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں میں نے مارا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے مارا ہے. بلکہ حضرت عباس سرکار کے چچا تھے, اتنا دراز خط تھا کہ آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے, آپ کے قدمین مبارک زمین پر رکھتے تھے, آپ اونٹ کی سواری کرتے تھے. بدر کے میدان میں ایک چھوٹے سے صحابی تھے, کمزور سے صحابی, اور وہ شاہ سوار حضرت عباس ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. دل میں محبت پیدا ہو چکی تھی لیکن بدر کے میدان میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ چھوٹے سے صحابی نے نا ان کے بازو باندھے, ہاتھ باندھے. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو باندھا ہے, سبحان اللہ, میں نے ان کو باندھا ہے. اتنے میں فرشتے آ گئے, عرض کرتے ہیں سونے انہوں نے باندھا, میں نے باندھا. وہ کہتے ہیں حضور میں نے, فرمایا ہاں ہاں تو نہیں باندھا. اور میں کتنا دراز حضرت عباس
تلوار اٹھاتے تو 10 سال پہلے تک کے گر چکا ہوتا تھا، اگر تجھے پتا نہیں جبریل کی تلوار پہلے چل چکی ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ بدر کے میدان میں فرشتوں نے مدد کی، فرشتوں کو جنگ نہیں کرنے آتی تھی نا، ٹائم تھوڑا ورنہ میں آیت بتاتا، رب نے فرشتوں کو بتایا کہ جنگ کیسے کرنی ہے، فرمایا سب سے پہلے ان کی گردنیں مارو، اضربوا، ان کی گردنوں پہ مارو، گردن کاٹ کے رکھ دو، اور اگر گردن نہیں تو پھر ان کے جوڑ کاٹ دو۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرشتوں کو دس دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب جنگ سے فارغ ہوئے نا تو جبریل امین حضور کی خدمت میں ہاتھ کھولے، سویا اجازت ہے، سویا اجازت ہے۔ میرے حضور نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے نماز کے اندر اشارہ کروایا، بولا جاؤ اجازت ہے۔ تو اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہوا حضرت خالد بن ولید کی جنگ موقع میں 8 تلواریں ٹوٹی آپ سے۔ کتنی تلواریں؟ 8۔ آئی آج میں کا سبحان اللہ کہنا ہوتا ہوتا ہے، دین رکھنا پڑھنا بندے واسطے موت پڑ گیا۔ کیوں جی؟ کوئی 8 پڑھ کے دوڑ رہا، کوئی 10 پڑھ کے دوڑ رہے، چنگے بڑے ہڈے کٹے وڈیرے پھر بھی کھڑے رہتے۔ اے نوجوان 8 پڑھ کے پھر دیکھتے کوئی ادھر کوئی ویدا نہیں بابا پیا اور نکل جاتا۔ اس قوم نے جہاد کر رہے جن کو 20 تراغیب جن سے پڑھی جاتی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ پھر قیامت میں مانے کہ اگر مان گیا، ارے رات کو صحابی نمازی تھے، دن کو قاضی تھے، روزہ رکھتے، جہاد کیا کرتے تھے، آج محمد مصطفیٰ کی عادت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ پھر مانے کہ قیامت میں اگر تم مان گیا اور انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ایسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ اور شاعر مشرق نے یہ شعر لکھا ہے اور عاشق پڑھتا ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو چیز ہے، کیا جو ہو وہ تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے ہو کے دیکھے، دین کے ہو کے دیکھے، رب عزت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوشی بھی عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔